دارالظفر بیجاپور، مرکز الاولیاء بیجاپور، دکن کے مشہور و معروف شہروں میں سے ایک شہر، جس پر چالوکیا، یادو، خلجی، بہمنی، عادل شاہی، مغل، نظام پیشوا اور ساتارا کے راجاؤں نے حکومت کی، لیکن اس کے علاوہ کئی عارفوں، سالکوں اور بڑے بلند مرتبہ اولیاء اللہ نے اسے اپنا مرکز بنایا، جن میں سے ایک پیشوائے اہل زمانہ، قطب وقت، شیخ الشیوخ، ابو العون حضرت شیخ عین الدین گنج العلوم قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ روسا امراء آپ سے کمال اعتقاد رکھتے تھے، اور اس وقت کے اولیاء اور اہل کمال بزرگان بھی آپ کی شاگردگی اختیار کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ متواتر روایتوں کے مطابق آپ کو حضرت سید محمد حسینی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا نام شیخ عین الدین ہے۔ گنج العلم یا گنج العلوم آپ کا لقب ہے، جس کا مطلب ٹریجر آف نالج یعنی علم کا خزانہ ہے۔ آپ اپنے لقب گنج العلوم سے مشہور ہوئے اور گنج العلوم کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، اور آپ کے جنیدی کہلانے کی وجہ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کا نام عین الدین گنج العلوم جنیدی کہلاتا ہے۔ حضرت گنج العلوم رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب نوکا نامی گاؤں میں 19 ربیع الاول 706 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 1.5 سال کی تھی، آپ کے والد بزرگوار حضرت شیخ شرف الدین متقی بہلوی جنیدی وصال فرما گئے، اور جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں۔ حضرت گنج العلوم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، جس کے بعد ان کی ذمہ داری ان کے 2 بڑے بھائیوں کے کندھوں پر آ گئی، جن کے نام رفیع الدین محمد جنیدی اور معین الدین محمد جنیدی ہیں، اور ان کے علاوہ 2 بہنیں تھیں، جن کے نام بی بی مسعودہ اور بی بی حمیرہ ہے۔ حضرت گنج العلوم نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، جس کے بعد 715 ہجری میں قصبہ جانور تشریف لے گئے، جہاں پر شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر مزید قرآنی تعلیم حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں خطابت و خوشنوشی کی تعلیم دہلی کے قریب کنور میں حضرت سید منہاج الدین تمیمی انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت اسماعیل کلانوری اور ان کے فرزند امام ابراہیم سے کاسانہ میں علم لغت سے آراستہ ہوئے، اور امام قوام الدین جلندھاری سے بہتوارہ میں علم صرف و نحو کو حاصل کیا۔ ضلع دیوگیری کے قصبہ ہیرولی میں امام افتخار کوجاہی سے علم فقہ اور اصول کی تعلیم حاصل کی، اور دولت آباد میں سید السادات حضرت علاء الدین حسینی جیوری سے مفتاح اور کشاف کی تعلیم سے سیراب ہوئے۔ اس کے علاوہ شیخ حسین مومن سے اور بیجاپور میں سایہ شیخ شہاب الدین شہروانی سے، کاسا میں سید ظہیر الدین تنڈولی اور امام خالدی، پھر سگر میں حضرت جاجو جوہری سے، جن کی عمر 129 سال تھی۔ ایسے ہی علماء دین کے زیر تربیت رہ کر دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی علم سے سرفراز ہوئے۔ حضرت گنج العلوم رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے ہجرت کر کے گجرات سے دولت آباد تشریف لائے، جو سلطان محمد تغلق کا دارالخلافت تھا۔ جب دہلی سے دولت آباد کو دارالحکومت بنایا گیا تو دہلی سے بے شمار علماء، بزرگان دین اور کامل اولیاء اللہ بھی دولت آباد تشریف لے آئے۔ اس کے بعد گنج العلوم کی ملاقات سید السادات حضرت خواجہ کھند میر علاء الدین حسینی جوہری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت اور نعمت مجاز و حقیقت سے سرفراز ہوئے، اور اپنے پیر طریقت کے زیر تربیت تمام سلوک کے منازل طے کر کے مقام قرب خدا پر فائز ہوئے، اور حضرت شیخ صدر الدین دولت آبادی، حضرت شیخ شمش الدین محمد لمگانی گلبرگہ بھی حضرت گنج العلوم کے استاد اور شیخ صحبت تھے، اور حضرت شیخ منہاج الدین تمیمی انصاری حسن آباد گلبرگہ بھی نظر مرحبانہ ملحوظہ رکھتے تھے۔ دہلی سے دولت آباد تشریف لانے والے مشائقین میں حضرت گنج العلوم اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور ان کے والد حضرت سید یوسف حسینی راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے،
اور حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ علاء الدین انصاری علند شریف کے والد اور ان کے دادا بھی دہلی سے دولت آباد تشریف لائے تھے۔ تقریباً 10 سال دولت آباد میں سکونت اختیار کر کے حضرت گنج العلوم 737 ہجری میں عین آباد سگر تشریف لائے۔ یہاں پر انہوں نے 35 سال تک قیام کیا اور اپنے بہت سے تصنیفات سگر میں ہی قلم بند کیے۔ یہاں پر آپ نے علوم ظاہری و باطنی سے ہر خاص و عام کو سرفراز کیا۔ حضرت کی 2 بیویاں اور 1 فرزند یہیں پر مدفون ہیں۔ آپ کی ایک مدفون زوجہ کا نام حضرت ناز بی بی بنت شیخ سراج الدین جنیدی ہے اور فرزند کا نام حضرت علاء الدین علی ابو الحسن ہے۔ حضرت گنج العلوم 35 سال سگر میں رہ کر 773 ہجری میں بیجاپور تشریف لائے اور تا حیات بیجاپور میں 22 سال قیام فرمایا۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک روز مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنج العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ روزے مبارک میں فاتحہ کر کے بہت دیر تک بیٹھ کر ذکر و شغل و مراقبے میں مصروف تھے۔ اس وقت مولانا کے ہاتھ میں کتاب خاتمہ تھی۔ انہوں نے مراقبے میں دیکھا کہ حضرت عین الدین گنج العلوم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں اور حضرت مولانا کے ہاتھ میں حضرت گنج العلوم کی تصنیف کردہ ایک کتاب تھی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد اور پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کچھ بھی فرق نہ کریں اور ایک جانے۔ مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب کھولی تو یہ فارسی میں بیعت نکلی: تا تو نہ رسی شیخ با حق نہ رسی، زیرا کے میاں شیخ و حق نیست دوئی، جس کا مطلب ہے کہ جب تک تیری شیخ تک رسائی نہیں ہوتی تب تک اللہ تک تیری رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ شیخ اور حق کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ نقل ہے کہ ایک روز سلطان اورنگزیب عالمگیر کے ہمراہیوں میں سے ایک عالم پالکی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ اتفاقاً ان کا گزر عین الدین گنج العلوم کی درگاہ کے پاس سے ہوا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا قبہ ہے؟ حضرت گنج العلوم کا نام سن کر اس عالم نے کہا: ہاں بھائی، کچھ میزان و اوزان پڑھ کر گنج العلوم بن گئے ہوں گے۔ اس کے زبان سے یہ نکلنا ہی تھا کہ بے چینی اور بے قراری محسوس کرنے لگا اور اس کے بعد سینے سے تمام علم سلب ہو گیا۔ بہت پریشان و پشیمان ہو کر حضرت گنج العلوم کے دربار میں حاضری دی، گستاخی کی معافی چاہی، زار و قطار رو کر التجا کی کہ انہیں اپنے قول پر شرمندگی ہے، لہٰذا سلب کیا ہوا علم واپس لوٹا دیں۔ تھوڑی دیر بعد اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے تو پایا کہ سلب کیا ہوا سارا علم واپس دل میں محفوظ ہو گیا ہے۔ حضرت گنج العلوم کی کل تصنیفات یعنی لکھی ہوئی کتابیں 132 ہیں، جو علم تفسیر، حدیث، کلام، سلوک، لغت، انساب، تاریخ، طب اور علم حکمت پر مبنی ہیں، اور یہ بھی آپ کے کرامتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کی درگاہ کے اطراف و اکناف میں اسکول اور کالجز یعنی علمی ادارے قائم ہیں۔ حضرت عین الدین گنج العلوم رحمۃ اللہ علیہ 27 جمادی الاخر 795 ہجری میں بیجاپور میں ہی اس دارائے فانی سے دارائے جاویدانی کی طرف وصال بحق ہوئے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کی تھی۔ بہمنی سلطنت کے بادشاہ علاء الدین ہمایوں شاہ کے صوبے دار خواجہ محمود گوان نے حضرت عین الدین گنج العلوم کے مرکز پر گنبد تعمیر کروائی۔ منقول ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی کند ذہن و کم عقل، کمزور حافظہ رکھتے ہوں اور کوئی گونگا اور ہکلاتا ہو تو اگر چند ہفتوں تک مسلسل آپ کے مزار کے شکر کو چاڑتا رہے تو حق تعالی کے فضل و کرم سے ذکی اور ذہین اور شفایاب ہو جاتا ہے اور مراد علمی سے کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت گنج العلوم کا عرس ہر سال 27 جمادی الاخر ان کی آل سے خطیب جامعہ مسجد و دکنی عیدگاہ بیجاپور متولی مناتے ہیں۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں، اور بیجاپور کے اولین اور عظیم صوفی بزرگ اور ان کی آل کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارے حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ اور انعامدار فیملی بایوگرافی دیکھیں۔